ہم اپنی عبادت کو کس طرح سر انجام دیں کہ بروز قیامت ہمیں اپنی عبادت کے بدلے میں بے حساب اجر و ثواب دیا جائے۔ کیونکہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ 700 گنا دیا جائے گا، اور بعض مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ بے حساب دیا جائے گا۔ اب نیکی تو نیکی ہے، عبادت تو عبادت ہے، لیکن اس میں فرق کیوں ہے کہ بعض مقامات پر فرمایا گیا کہ 10 گنا عبادت کا ثواب دیا جائے گا، بعض مقامات پر فرمایا گیا کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 700 گنا، اور بعض مقامات پر فرمایا گیا کہ لامحدود یعنی بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل اس کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کی سزا جو ہے اسی کی مثل دی جائے گی، کوئی بڑھا چڑھا کر سزا نہیں دی جائے گی۔ اور جب کوئی مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں پاتا تو اسی کی مثل اس کو ثواب دیا جائے، یعنی ایک نیکی ہی اس کی لکھی جائے گی۔ اور جب کوئی مومن نیک اعمال کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور ساتھ وہ عمل کر بھی لیتا ہے تو اب اس کا بدلہ اس کو 10 گنا دیا جائے گا، یعنی مومن کو جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ جو ہے 10 گنا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی انسان کا صدقہ کرنا اس کو 700 گنا بڑھا کر اس کا ثواب دیا جائے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں پیش ہونا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بے حساب جو ہے وہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں ایسی کیا چیز ہے کہ روزے کا جو بدلہ ہے وہ بے حساب دیا جائے گا؟ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث مبارکہ سے، کہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین سکھانے کی غرض سے انہوں نے چند سوالات کیے آپ سے، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اس طرح نیکی کرے، اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ تو یہ تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم روزے پر غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روزے میں انسان کی یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثلا کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ شدید گرمی میں باہر سے کام کر کر آتا ہے اور گھر میں کوئی بندہ نہیں اور کھانا پکا ہوا ہے اور پانی اس کو میسر ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانا نہیں کھاتا، اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا، تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا یہ یقین ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا روزے میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی عبادت جو اس طرح سر انجام دی جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں اس قدر اخلاص ہو، اس میں اس قدر خلوص ہو، تو وہ عبادت جو ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حساب دیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں اجر و ثواب، انعامات اتنے دیے جائیں گے جن کا کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی عبادات کو، اپنے نیک اعمال کو اس طرح سر انجام دینا چاہیے کہ گویا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔